بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا ہے۔ میرے ہونٹوں پہ ایک دعا ہے، اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہماری PCSIR کے سب ساتھیوں کی حفاظت فرما، ہم پہلے ایمان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ کل حضرات گرامی قدر میں نے ایک رکوع جو استقبال رمضان سے متعلق ہے قرآن مجید کا، اس کی چند آیات پڑھی تھی۔ اس میں سے جو 2-3 باتیں باقی رہ گئی تھیں وہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پہلی بات جو کل ذکر ہو چکا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک الگ سے عنوان ہے جس پر انشاءاللہ العزیز کل بات ہوگی تفصیل سے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ اور دوسری بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے روزوں کے لیے، یہ پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب ماہ رمضان اور قرآن کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ انزل فیہ القرآن، کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، پوری انسانیت کے، کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے، کسی ایک وطن کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر میں نے کل عرض کیا تھا ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے تو پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں جو تعلیمات ہیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی اللہ نے، بہت واضح تعلیمات ہیں۔ من الہدی والفرقان، اور اس میں ہمارے لیے سیدھی راہ بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، اور والفرقان، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جھوٹ اور صحیح، ان دونوں کے درمیان جب بھی آپ جاننا چاہو قرآن کھول لو، جواب مل جائے گا آپ کو۔ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے کسی کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے، دیکھنا، دیکھو کتنا پیار ہے اللہ کا، دیکھنا، محروم نہ رہ جانا، اس کے روزے لازمی رکھ لینا۔ ومن کانا، اور من کانا مریضن، ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اجازت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے مرو اور روزہ رکھو، نہیں، بعد میں رکھ لینا۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
تم بھی اس کی گنتی پوری کر لو. اور اب یہ دوسرا مقصد بتایا گیا، اس کا میں نے کل ذکر کر دیا تھا. پہلا مقصد تقوی، دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں اس ماہ مبارک میں یہ سرچشمہ ہدایت عطا فرما دیا، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ اکبر. کتنی بڑی نعمت. میں اگر آج کہہ دوں کہ رمضان کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس ایک نقطے کو پالیں، ایک تقوی اور ایک شکر. اگر یہ دو باتیں میں کہہ دوں تو میرا خیال ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا. تقوی پر بات کل ہوگی، شکر پر بھی آئندہ بات ہوگی. آج میں ایک بات ضرور شکر کے حوالے سے کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر سورہ یونس کی بھی ایک آیت کے اندر بڑا خوبصورت بیان. یا ایھا الناس، دنیا بھر کے لوگوں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اللہ اکبر. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں اور دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی اور اخلاقی بیماریاں، معاشی اور سیاسی اور معاشی بھی، اس کا علاج بھی آ گیا ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظۃ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ راہ ہدایت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. ورحمۃ للمؤمنین. قل، اے محبوب کہہ دو، قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان تم پر اللہ نے کیا ہے. فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. میں نے کل عرض کیا تھا یہ ماہ مبارک اللہ کی بارگاہ میں شکر، یہ جشن قرآن ہے. اللہ اکبر. فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے تو اس بات پہ مناؤ، اس کو سیلیبریٹ کرو. کیسے کرو؟ اب یہی تو ہم نے پورا مہینہ انشاءاللہ اس پہ بات کرنی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس قرآن میں ہم آپ کو جو کچھ دے دیا، جو کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تمہاری دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اب ایک جملہ اس بات پر کہ ہم نے تمہیں کہا کہ روزے رکھو، اس کا مقصد، ایک مقصد تقوی اور دوسرا مقصد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہ شکر کیسے ادا کریں؟ بھائی ایک تو بڑا سیدھا سا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. کسی نعمت کو استعمال کر کے الحمدللہ کہہ دو. ایک شکر قرآن کا کیسے ہو؟ اللہ اکبر. قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا، ہم اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. جس مقصد کے لیے نازل ہوا، جو ہم سے چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ میں بارہا خطبات جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وَاجْتَبَاكُمْ، ایمان والوں ہم نے تمہیں چن لیا ہے. کس کام کے لیے؟ عالمی قیادت کے لیے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، رسول تم پر حق کا پیغام سنا دے اور عمل کر کے دکھا دے. اور اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس شہادت حق کا فریضہ پوری انسانیت کے لیے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے شکر کا عملی طریقہ. اور اس شکر ادا کرنے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو جس اسلحے کی ضرورت ہے، وہ اسلحہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی کا جوہر آئے اور اس کو لے کر اس صلاحیت سے مالا مال ہو کر پھر دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچانے والے بن جاؤ. یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. یہ صرف شہریوں اور افطاریوں تک محدود رہنے والا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ رب العزت، اللہ کہ ہم پہ دعا کریں اللہ کریم ہمیں
اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دے۔ پھر 2 آیتیں میں نے اور بھی پڑھی تھیں، ان کا بھی اشارتاً بتا دوں کہ کیا ریلیونس ہے۔ اذا سألک عبادی، اسی رکوع کے اندر ہے، اسی استقبال رمضان کا رکوع جو قرآن میں ہے، اس میں 2 آیات میں نے کل اور بھی پڑھی تھیں، وہ بھی قرض ہے کہ آج میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ اذا سألک عبادی انی، میرے بندے، اے پیارے نبی آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں رب کتنی دور ہے، فرما دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے صرف سنتا نہیں ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو میں کہتا ہوں میری دعوت پر لبیک کہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے مان بھی لو، اپنا رب مان لو، سچے دل سے مجھے اپنا رب مان لو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھی راہ کو پالو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ اس کے اندر آج ہمارے لیے ایک موقع بن گیا ہے کہ میں ایک بات کروں۔ آج ساری دنیا دست بدعا ہے، آج ہم سب اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ کس رب سے؟ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، اِن یمسسک اللہ بضر، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی وبا آ جائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو یاد رکھو اس کے سوا اسے دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو روک لے۔ لہٰذا اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف، بس وہ ایک آیت جو میں نے پڑھی تھی اور فاروقی صاحب نے ریفرنس پوچھا تھا، تو فاروقی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 90، سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں نے پڑھی تھی پرسوں ریہرسل کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور یہ آج ہمارے لیے میسج ہے، آج ہمارے لیے پیغام ہے پوری امت کے لیے۔ حضرت شعیب نے اپنی امت سے کیا کہا تھا، اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروہ، اللہ اکبر، استغفار کر لو، ثم توبوا الیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ ارے کہاں بھٹک گئے تھے، کہاں بہک گئے تھے، رب کو چھوڑ کر تم کدھر چلے گئے تھے؟ آ جاؤ اپنے رب کی طرف واپس، اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار بن جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، ارے میرا رب تو بڑا پیار کرنے والا ہے۔ حضور نے مثال دی تھی، ماں بچے کو، بچہ ماں کے پاؤں میں گر جائے تو ماں کس طرح چومتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ بچے کے منہ سے ایک مرتبہ سوری نکل آئے تو ماں واری واری جاتی ہے اس پر۔ آج سچی بات ہے، ہم اس رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہے، ہم اس کو پکارے، ہم اس سے مانگے، وہ تو مانگنے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ آئیے رب سے مانگے، اللہ رب العزت اس پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرما لے، آمین اللہم ربنا آمین۔ اور ایک آیت اور باقی رہ گئی تھی، وہ بھی بڑی اہم آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ وہ صورتحال ہے جس وقت پاکستان بالخصوص دوچار ہے، ہم سب پریشان ہیں، ایسی بیماری اور ایسی برائی جو ہماری معیشت کو گھن کی طرح کھا چکی ہے۔ سنیے ذرا، اور اس کا رمضان سے تعلق دیکھیے، روزے سے تعلق دیکھیے کیا ہے۔ یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، سنیے پھر رکوع کی پہلی آیت کیا تھی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور اب اینڈ پر
لاسٹ ورس کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس تقوی کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی معاشی معنی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال آپس میں غلط طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مت کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے حکمرانوں کے پاس رشوت لے کے مت جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال کو ظالمانہ انداز میں ہڑپ کر جاؤ جبکہ تمہیں اس کا علم بھی ہو. یعنی قصداً ایسا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج اس کرپشن نے جو ہمیں بدحال کر کے رکھ دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کبھی ایڈمرل فصیح بخاری صاحب سے پوچھا گیا کتنی کرپشن ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھے 10 سے 12 بلین ہر روز کی کرپشن ہوتی ہے. اور آج کئی سال ہو چکے تو 15-20 ارب کے درمیان کرپشن ہوگی اندازاً ہر روز. ایک اندازے کے مطابق 500 ارب کی کرپشن ایک مہینے میں، اور اگر اس کو پورے سال پہ پھیلا دو 12 سے ملٹیپلائی کرو 6000 ارب آپ کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہے یہ رقم. آج اس کو میں کہنے کا مطلب یہ بتا رہا ہوں، اگر یہ تقوی کے جوہر سے اس قوم کو یہ مالا مال ہو جائے، یہ تربیت پالے، تو ہم 6000 ارب کی کرپشن سے اس وطن عزیز کو بچا سکتے ہیں. اکانومی کے پاس 6000 ارب کے وسائل، میں چونکہ معاشیات کا طالب علم ہوں، معاشیات کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو 6000 ارب کی سیونگ ہو سکتی ہے، وسائل آپ کے پاس بڑھ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ہے تقوی کی ایک امپلیکیشن. تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کل تفصیل سے بات ہوگی. دوسری بات، آج ایک اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنانے کو جی چاہ رہا ہے. حدیث مبارکہ سنانے کو جی چاہ رہا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سے خطاب فرمایا. یہ بھی استقبال رمضان کے سلسلے کی بڑی مشہور حدیث ہے. ہمیں شعبان کی آخری تاریخ کو جمع کیا. یہ میں کل سنانا چاہتا تھا، وقت نہیں تھا، آج سنا رہا ہوں. فی آخر یوم من شعبان فقالا، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، فقد اظلکم شہر عظیم، آج بڑا ہی بہت عظیم مہینہ تم پر سایہ کیے ہوئے ہے. شہر مبارکن، آج تو میں کہوں گا آ گیا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. فیہ لیلۃ، اس میں وہ رات آنے والی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے دن کے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کا قیام باعث اجر و ثواب ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ مبارک کی برکتیں تو دیکھو کہ جو کوئی نفل ادا کرے، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے باقی دنوں میں فرض ادا کیا ہو. ومن ادا فیہ فریضۃ، اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے باقی دنوں میں 70 فرائض ادا کرے. وہو شہر الصبر، اور یہ صبر و استقامت سکھانے کا مہینہ ہے، سیلف کنٹرول سکھانے کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہے. والشہر المواسات، یہ باہمی ہمدردیوں کا مہینہ ہے. آج جب دنیا بلک رہی ہے، بے روزگاری اور اپنے معاملات معاشی مشکلات کا شکار ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کی اہمیت اور بھی کئی گنا ہو گئی ہے. باہمی ہمدردیوں کا مہینہ ہے. والشہر، یہ وہ مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المومن، جس سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں من فطر فیہ صائما، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے، کانا لہو مغفرۃ،
ذی ذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو اللہ کریم کے ہاں اس کے لیے مغفرت ہے اور اس دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، اور جس کا روزہ افطار کراتے ہو اس کے روزے میں ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو ہم کہاں جائیں، کیا ہم محروم رہیں؟ تو حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ اس کو یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے علی مذقۃ لبن، دودھ کے چند گھونٹوں سے، او شربت من الماء، یا پانی کے چند گھونٹوں سے، ومن اشبع صائما، اور اگر کسی نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سق اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض سے ایسا پلائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اکبر، پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، آخری لائن ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے، اولہ رحمت، جس کا اول یعنی فرسٹ 10 days یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ وآخرہ عتق من النار، دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، من خفف عن مملوکہ فیہ، اس ماہ مبارک میں اپنے کسی ملازم کا کام اگر ہلکا کر دیتا ہے، اس کو ذرا آسانی دے دیتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور جہنم سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ، اس ماہ مبارک کی دعا بس وہ میں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس پورے عشرے میں یہ دعا پڑھتے رہیے۔ دوسرے عشرے شروع ہونے کے وقت انشاءاللہ اس کی بھی دعا عرض کروں گا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیے، وقت افطاری کا ہوا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میرے ان پیارے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں کے ساتھ میں تو محروم ہو گیا تھا ان کی زیارت سے، کس طرح میں ان کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہو؟ یہ تو میرے فیملی ممبرز ہیں، اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے یہ پھر سے مجھے موقع عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرما، اللہ رب العزت اس میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما۔ میری دعا ہے PCSIR کے میرے ہر دوست، ہر عزیز تک یہ پیغام پہنچے، اور آپ کوشش کیجئے ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اللہ کریم، ہمارے آج کا رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، اے اللہ اس وبا سے محفوظ فرما، وبا سے محفوظ فرما، اللہ رب پوری انسانیت کو محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیری طرف لوٹ کے آتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دے، اپنی آغوش رحمت عطا فرما دے، ہمیں اپنا پیار عطا فرما دے۔ اللہ ہم بھٹک گئے تھے، ہم بھول گئے تھے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے اس راستے پر استقامت عطا فرما دے۔ ربنا، اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ قرآن نازل کیا، ہمیں قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، اس کا پیغام پہنچانے والا بنا دے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا کہ ہم عالمی قیادت کے لیے تیار ہوں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں، دامن خالی ہیں، ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اس ماہ مبارک میں تقوی متقی بنا دے ہمیں، اور داعی اللہ بنا دے، اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں تیار کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔